الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت ہے کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پہلی رجب المرجب ہے اور اس کی ہم افطار اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے، دعائے افطار بھی ہوگی، اس میں ہماری شرکت ہے۔ اور صرف باب المدینہ میں نہیں، الحمدللہ ملک و بیرون ملک کئی مقامات پر رجب المرجب و شعبان المعظم میں سحری اور افطار اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اس نے معبرین جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان سے دریافت کی۔ ایک نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے پوتے وغیرہ کی اموات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو قید کر دو۔ دوسرے سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب تعبیر تو وہی بنتی تھی، لیکن اس نے پہلے کا انجام دیکھ لیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنے بیٹے اور پوتے وغیرہ کی تعت پوشی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا اس کو انعام دے دو۔ بات ایک ہی تھی کہ بیٹا مرے گا تو پھر پوتا تاج پر بیٹھے گا نا، تو اس نے بیٹے کی بھی لاش دیکھنی تھی، اس نے پوتے کی بھی لاش دیکھنی تھی، لیکن اس نے بات کسی اور انداز سے کر دی۔ تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ صحیح بات کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر صحیح بات غلط طریقے سے کی جائے تو وہ بات نہیں رہتی، فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کی تمیز ہونی چاہیے ہم کون سی بات کس طرح کر رہے ہیں۔ چائے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر کپ گندا ہو نا تو گھین آتی ہے۔ تو ہم جو بول رہے ہیں نا، سمجھے یہ چائے ہے، جو لہجہ ہے نا یہ اس کا کپ ہے۔ اگر بول اچھے ہوں اور لہجہ اچھا نہ ہو تو کراہت ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ لہذا جب بھی بات کریں بڑی سوچ سمجھ کر بات کریں اور اچھے لہجے کے ساتھ بات کریں۔ جہاں لگتا ہے کہ یہاں بات مسکرا کر کی جا سکتی ہے، بات مسکرا کر کریں۔ جہاں لگتا ہے بات سنجیدگی کے ساتھ کی جانی چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ کریں، مگر لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ جب لہجہ بندے کا سخت ہوتا ہے نا اور چیختا چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، تو آدمی اس کی بات تو سنتا ہی نہیں ہو، تو اس کے لہجے میں کھو گیا، تو بات کہاں سے اثر کرے گی؟ تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔
نیکی کی بات کریں، اچھی بات کریں، ستھری بات کریں۔ ابھی بھی جو میں نے چند مدنی پھول بیان کیے، اسی طرح کے ملتے جلتے مدنی پھول آپ کو جو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ آ رہا ہے نا، انشاءاللہ ہفتے سے آپ کو مقتۃ المدینہ پر دستیاب ہو جائے گا، وہ لیں، اس میں انشاءاللہ یہ مدنی پھول بھی موجود ہیں۔ تو میٹھے بول یا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، یہ لیں اور اسے پڑھیں تاکہ ہمارے بول میٹھے بنیں۔ اسی طرح خاموش شہزادہ، اب آنے والی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ بھی ہے، اتوار کو مغرب سے لے کر پیر کے مغرب تک، تو ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ مناتے، تو خاموش شہزادہ رسالہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ بھی نیکی ہے، اچھی اچھی نیکیوں بھری باتیں، اچھی اور نیکیوں بھری باتیں جس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، لوگوں کا دل خوش کرے، یعنی بات وہ کرے جو کسی کو خوشی دے، کسی کو فرحت دے، کسی کو سیکھنے کو ملے۔ ہم بولتے ہیں پتہ چلے اگلے کا دل ٹوٹ گیا، اگلا بغض اور کینہ لے کر بیٹھ گیا، تو ایسا نہ کریں۔ اور ایک آدھ دفعہ میں نہیں، یعنی کہ آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ اپنی باتوں میں لوگوں کی عزت کریں، آپ ان سے بات ایسے کریں کہ لوگ سننے والوں کو لگے کہ یار یہ میری عزت کر رہا ہے۔ آپ کے بولنے کا انداز بڑا مطلب کہ رسپیکٹیبل، جس کو کہتے ہیں نا، رسپیکٹیبل انداز ہو اور خوبصورت انداز ہو، تو آپ جب اس طرح کسی سے عزت کے ساتھ بات کریں گے، اچھی انداز سے بات کریں گے، تو وہ آپ کی شخصیت کو سمجھے گا کہ یار یہ شخصیت عام شخصیت نہیں ہے، اس کو بولنے کی تمیز ہے۔ اندر بڑا تیز بولتا ہے، جلدی جلدی لفظ بولتا ہے، بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، کتنے لفظ چبا جاتا ہے، تو یہ سارے انداز درست نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میٹھے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے خوبصورت بولوں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ذہن بنا لیں، ذہن بنا لیں۔ عموماً غصہ آتا ہے تو بندہ تیز بولتا ہے، کچھ ایسے تیز بولتا ہے، قابو کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں امن پیدا ہوگا، ہمارے گھر میں بھی امن و محبت ملے گی۔ یعنی جب ہم اچھی بات کریں گے، لوگوں کی عزت کریں گے، بری لگ گئی چپ ہو جائیں، سامنے سے رپلائی ایسا نہ کریں کہ ورنہ ویسے ہوتا یہی ہے کہ جب آپ دیوار پر زور جتنی تیزی سے بول ماریں گے، بول اتنی تیزی کا واپس آئے گی، تو بندہ جتنی تیزی کے ساتھ جملہ بولتا ہے نا، تو پھر ایکشن کا ریئیکشن بھی اتنی تیز سے ہوتا ہے، تو نتیجہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم سب کو اچھے بولنے کی سعادت نصیب ہو، میٹھا بولنے کی سعادت نصیب ہو، اور حسب موقع چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا رحم الراحمین بطفر رحمت للعالمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ رجب المرجب کی پہلی رات بھی گزر گئی، اور رجب المرجب کا پہلا دن بھی بس اب گزرا ہی چاہتا ہے۔ جو اس رات کو عبادت سے گزارے، اس کے دن کا روزہ رکھے، اس کی برکتیں ہیں، فضیلتیں، مگر مولا راتیں بھی غفلت پہ گزار دی، دن بھی غفلت پہ گزار دیا۔ ہمیں تیرے کرم سے ایک بار پھر جیتے جی ماہ رجب المرجب نصیب ہوا، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ نصیب ہوا۔ کیا کرے مولا، پچھلے سارے مہینے غفلت میں گزرے، اب آتے ہی راتوں رات کہاں سے ایسی تبدیلی لے آؤں کہ میرے شب و روز عبادت میں گزرنے لگ جائے۔ تیاری نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اے اللہ، غفلت جو کل تھی وہ آج ہے، کیفیت جو بری تھی وہ اب بھی ہے۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، ہم اس ماہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اس مہینے سے محبت
سیکھی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اللہ جو ٹوٹا پھوٹا انداز اختیار کر سکے ہیں وہ حاضر ہے. اخلاص نہیں ہے. اپنی رحمت سے ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول کر لے اور ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے. ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ ماہ رجب المرجب کا واسطہ ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے حالات کو تو جانتا ہے. تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر کر. ہم ٹوٹے پھوٹے اجڑے ہوئے تیرے بندے تیرے بار کا حاضر ہے. ہمیں سوار دے مولا. ہمارے بگڑے کام سوار دے. ہمارے اجڑے کام سوار دے. یا اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا کر. اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر. اللہ جو اولاد کا غم لیے بیٹھے اللہ ان کے غموں کو دور کر. بے اولادی کا غم لیے بیٹھے ان کے غموں کو دور کر دے. یا اللہ عافیت سلامتی مقدر کر. قبر بھی اچھی کر. حشر میں بھی عافیت نصیب کر اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر. ماہ رجب المرجب شعبان المعظم کے مہینوں کی تعظیم اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق دے. اور اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اعتکاف کی سعادت عطا کر. تلاوت کی سعادت عطا کر. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. سرح خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہو. اللہ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. رحم فرما دے. برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے. ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب. میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. اللہ میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. حقیقی تو پاک کر دے شرف عطا یا رب. نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی اللہ نہیں
فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا